بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الہ الملحین۔ معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، ماہ مبارک رمضان کی ہر روز کی دعا اور اس کی مختصر شرح ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ آج ہم نے ماہ مبارک رمضان کی 28ویں دن کی دعا اور اس کی مختصر شرح آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ آج کے دن مجھے وافر مقدار میں نوافل بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور مسائل دینی کے عمل پر مجھے عزت عطا فرما، اور تمام وسیلوں کے درمیان میرے وسیلے کو اپنی بارگاہ میں تقرب عطا فرما۔ آئے وہ ذات جس سے اسرار کرنے والوں کا اسرار رکاوٹ کا سبب نہیں بنتا۔ اس دعا میں ہم نوافل و اوامر الہی کو کامل طریقے سے بجا لانے کے ذریعے قرب الہی کو طلب کر رہے ہیں۔ پہلا مطلب نوافل کے بارے میں ہے۔ قرآن میں بھی نوافل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں لفظ نافلہ مستحب نواز اور اولاد صالح دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بے شک مستحب اعمال ہو یا نیک و صالح اولاد، یہ دونوں انسان کے لیے باقیات و صالحات حساب ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے ایک حصے میں نماز کے ساتھ بیدار رہو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں قابل تعریف مقام تک پہنچا دے۔ اس کے علاوہ اور جگہ پر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور پھر یعقوب سے عطیہ دیا، اور سب کو ہم نے صالح قرار دے دیا۔ اور یہ قرآن میں ذکر تھا۔ اب روایات میں بھی نوافل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جناب فضیل کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مذکور دو آیات ہم علی صلاتہم یحافظون ہم علی صلاتہم دائمون کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا پہلی آیات میں نماز واجب ہے اور دوسری میں نماز مستحب مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا قلوب کبھی رغبت رکھتے ہیں کبھی پشت کرتے ہیں، جب رغبت رکھتے ہیں تو نوافل کو بھی انجام دو، اور جب پشت کریں تو صرف واجبات پر اکتفا کرو۔ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ واجبات میں کوئی چھوٹ نہیں ہے اور مستحبات میں کوئی شدت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مولا امیر المومنین نے ایک اور جگہ پر بھی ارشاد فرمایا جب مستحبات واجبات کے لیے ضرر کا باعث ہوں تو انہیں چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ایسے مستحبات سے بالکل تقرب حاصل نہیں ہو سکتا جن سے واجبات کو ضرر پہنچے۔ دوسرا مطلب ہم اوامر الہی کے بارے میں اللہ سے مانگ رہے تھے۔ قرآن میں بھی اوامر الہی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور گناہ اور ناحق زیادتی کرنے اور بغیر دلیل کے کسی کو اللہ شریک قرار دینے اور بغیر جانے بوجھے کسی بات کو اللہ کی طرف منسوخ کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت جگہ پر قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ روایات میں اوامر الہی کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی شخص مال حرام حاصل کرتا ہے تو اس سے نہ حج نہ عمرہ نہ صلہ رحمی قبول نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ اس کی ازدواجی زندگی بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسری روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی لقمہ حرام کسی کے شکم میں جاتا ہے تو آسمانوں اور زمین کے تمام ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ دوسری روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا مطلب ہم اس دعا میں قرب الہی
کے بارے میں تھا، ہم اللہ سے قرب الہی مانگ رہے تھے، قرآن میں بھی قرب الہی کے بارے میں آئے ہیں، والسابقون السابقون، اور سبقت لینے والوں کا کیا کہنا، وہ سبقت ہی لینے والے ہیں۔ قرآن میں بھی قرب الہی کے بارے میں ذکر اور جگہ پر بھی ہوا ہے، اولئک المقربون، ایسے ہی لوگ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ فاما ان کان من المقربین، اور اگر مرنے والا خدا کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، فروح و ریحان و جنت النعیم، تو اس کے لیے آرام اور سکون اور نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ روایات میں بھی قرب الہی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مذکورہ آیت کے بارے میں، ثم اورثنا الکتاب کی تفسیر میں، کہ ظالم شخص اپنے نفس کے گرد چکر لگاتا ہے اور معتدل انسان اپنے دل کے گرد چکر لگاتا ہے، اور سبقت لینے والا شخص اپنے پروردگار کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبقت لینے والے بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں جائیں گے، اور معتدل افراد کا تھوڑا سا حساب و کتاب ہوگا، اور ستمگر افراد صحرائے معاشر میں روکے جائیں گے، پھر بہشت میں بھیجے جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم و حزن کو دور کیا۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، 3 افراد روز قیامت تمام مخلوق میں اللہ کے مقرب ترین افراد ہوں گے، یہاں تک کہ تمام مخلوق حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں۔ ایک، وہ شخص جو غصے کی حالت میں بدلہ لے سکنے کے باوجود بدلہ نہ لے۔ دوسرا، وہ شخص جو 2 افراد کے درمیان چل رہا ہو مگر ایک جو کے دانے کے برابر بھی کسی ایک کے لیے بھی ملامت کا باعث نہ ہو۔ تیسرا، جو شخص حق بات کہے چاہے اس کے فائدے میں ہو یا نقصان میں تمام ہو رہی ہو۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دعا اور اس کی مختصر شرح۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ میرا اللہ ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔